الله وبركاته. الحمد لله كالذي نقول خيرا مما نقول، وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت ولا يزول، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسول. أما بعد، محترم صدر صاحب، معاون انجمن اور عزیز سامعات، آج اس محفل میں عنوان تقریر دعوت و تبلیغ میں اخلاص کی اہمیت. معزز سامعات، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے اس نے انبیاء کرام کو اپنا ذریعہ بنایا. اب جب کہ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو راہ دکھانے کا کام لیتا ہے، جنہیں دنیا آج علماء کے نام سے جانتی ہے. اور انہی علماء کو ورثۃ الانبیاء بھی کہا گیا ہے، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان وارثوں کو وراثت میں مال، زمینیں یا جاگیریں نہیں ملتی، بلکہ انہیں علم اور انبیاء کرام کی ذمہ داریاں ملتی ہیں. اور ان دعوے داروں کو اپنی ذمہ داری میں خالص للہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا ہے، خیر کی طرف بلانے والی امت کہا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو. میری عزیز بہنوں، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے داعی کے اندر جو پہلی صفت ہونی چاہیے وہ ہے اخلاص، یعنی ہر عمل کو ریاکاری سے پاک کر کے خالص اللہ اور اس کی رضامندی کے لیے ہو، نہ کہ اس کا مقصد نام و نمود، عزت و شہرت یا مال و دولت یا جاہ و منصب حاصل کرنا ہو. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا بھی ہے تو اس کے اعمال دربار الہی میں جانے سے پہلے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. اسی لیے ہر عمل خالص للہ ہو. اور ایک داعی کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت اللہ کا حکم دیا تو دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دیے. اور اس دوران جتنے بھی دشمنان اسلام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تکلیفیں دیں. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کاہن، دیوانہ، پاگل کہتے اور نہ جانے کتنے برے القاب سے پکارتے. بس اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر مروڑ دیتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اس قدر مارتے کہ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگتا. اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں سہ کر بھی وہ خالص للہ تھے. اگر وہ چاہتے تو لوگوں کے کہنے پر دعوت ترک کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے اڑے رہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں حکمت اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلاؤ. مگر افسوس ہے دور حاضر کے اکثر علماء مادہ پرست بن چکے ہیں، اپنے علم کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اپنی باتیں ملا رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، مگر خود عمل نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھو، قیامت کے دن اگر کسی سے سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہی ریاکار عالم ہوگا، اور اسی کو سب سے پہلے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. اسی لیے میرے بہنوں، اخلاص ہی اعمال کے اعلیٰ معراج ہے. اگر کوئی شخص اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لیتا ہے تو اخلاق رذیلہ سے پاک ہو کر ایک صالح انسان بنتا ہے، اور یہی صالح انسان دعوت و تبلیغ کے میدان میں کامیاب بھی ہوتا ہے. خلاصہ کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بلغوا انی ولو آیہ کے تحت ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم تک جو بھی بات پہنچی ہو اس کو آگے تک پہنچائیں، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیکر بنائیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.